عمران ریاض حق اور سچ کی آواز ہیں۔ عمران ریاض نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، اور نہ وہ کوئی سرکاری ملازم رہا ہے۔ FIA نے غالباً ان کو اٹھایا ہے اور وہ مسنگ پرسن کے زمرے میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا 3-4 دن میں امید ہے کہ عمران ریاض صاحب باہر آ جائیں گے۔ خاتون سے یہی ہمارے خدشات ہیں، منتقم مزاج ہے۔ عمران ریاض پر بات ختم نہیں ہوگی، وہ زندان میں ڈالا جائے گا جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہو، جو ان کی تعریفوں کے پل نہ باندھ سکتا ہو۔ اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ رات کے عمران ریاض صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ عمران ریاض حق اور سچ کی آواز ہیں، اور عمران ریاض جیسے لوگوں کی بار بار گرفتاری اور بنیادی انسانی حقوق پہ انتہائی ظالمانہ جابرانہ حملے ہیں۔ عمران ریاض نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، ان بنیادی شہریوں کی بنیادی حقوق کے لیے، اور نہ وہ کوئی سرکاری ملازم رہا ہے۔ FIA نے غالباً ان کو اٹھایا ہے، لیکن اس عمل میں جو تقویت دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ان کی گرفتاری فارمل کی گئی ہے اور وہ مسنگ پرسن کے زمرے میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا 3-4 دن میں امید ہے کہ عمران ریاض صاحب باہر آ جائیں گے۔ مریم صاحبہ آج وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں پنجاب کی، اور رات کو ہی صحافیوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا خیال ہے آج تو ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا، لیکن اجلاس آج ہے سر۔ ان خاتون سے یہی ہمارے خدشات ہیں، منتقم مزاج ہیں۔ عمران ریاض پر بات ختم نہیں ہوگی، ہر اس شخص کو زندان میں ڈالا جائے گا جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہو، جو ان کی تعریفوں کے پل نہ باندھ سکتا ہو، جو مینڈیٹ کی چوری پہ ان پہ تنقید کرتا ہو، اور یہ عوامل جو ہیں قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں پاکستان میں موجودہ دور میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے۔ ہمیں خدشات ہیں کہ مریم نواز کے دور حکومت میں پنجاب میں جو ہے فرعونیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ منتقم مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی مصلحتوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ میں MNA کا حلف اٹھانے کے بعد بھی وکالت جاری رکھیں گے؟ جی، میرا تو بنیادی پیشہ اور میری تو محبت ہی وکالت ہے، تو لہٰذا میری تو کوشش ہوگی کہ میں اپنا پیشہ جاری رکھ سکوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی اتنے کیسز ہوتے ہیں ہمارے لیڈرز کے، ہمارے خان صاحب کے، کہ اب ہم اپنی پرائیویٹ جو ہماری پریکٹس ہے اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ پارٹی کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن میری کوشش ہوگی، کیونکہ ہمارا بنیادی ذریعہ آمدن تو وکالت ہے، اور سابقہ 1.5 سال سے ہم وکالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس دوران بھی جو مقدمے آتے ہیں ہم لے بھی رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش۔ مروت صاحب بتائیے گا کہ IMF کے پروگرام کے خلاف آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے یہ معاشی دہشت گردی اور دوبارہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ہے وہ پروسیس میں شروع ہو چکی ہے۔ جو دہشت گردی مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور MQM نے کی ہے اور پاکستان کے عوام کا دیا گیا مینڈیٹ چوری کیا ہے، وہ خیر ہیں کہ یہ حکومت بنائیں اور بندر بانٹ کریں، اور اگر ہم صرف اتنا مطالبہ کریں، کیونکہ IMF نے سابقہ قرضہ جو گزشتہ آخری دفعہ دیا تھا مشروط دیا تھا کہ یہ پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ مشروط ہوگا، اب الیکشن کا تو انہوں نے حشر نشر کر دیا، تو لہٰذا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو الیکشن ہے اس پروسیس کی آڈٹ ہونی چاہیے۔ اگر الیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں ایک جیلی حکومت کو بٹھایا جا رہا ہے اور IMF جا رہی ہے ایک جیلی حکومت سے کوئی اگریمنٹ کرنے، تو یہ تو IMF کے اپنے SOP سے بھی متصادم ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں قرضوں سے زیادہ جو ضرورت ہے پاکستان کو، سب سے بنیادی ضرورت پاکستان کو ہے قانون کی حکمرانی کی۔ آپ یہ کہتے ہیں قانون جائے باڑ میں، بنیادی حقوق جائے باڑ میں، بس کر دے لو۔ تو لہذا جس ریاست میں، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور یہ بات کہیں کہ جی معاشی دہشت گردی، جو حقیقی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، جو صحافی آج کل روزانہ کی بنیادوں پہ قید و بند کیے جا رہے ہیں، سیاسی ورکر ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں نظر بند ہیں، وہ سب نظر انداز کی جائے اور آپ کے لیے قرضہ لے لیا جائے تاکہ آپ ان کو چاٹ سکیں۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب، عمران خان صاحب جب حکومت بھی تھی، اپوزیشن میں بھی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، شہباز شریف زرداری سے میں ان کے ساتھ بات کروں گا۔ آپ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ آپ پہنچ گئے ہیں، تو آپ کا بھی آمنا سامنا ہوتا رہے گا آپ کے جو مخالفین ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ بات کریں گے یا ہاتھ ملائیں گے، یا پھر آپ بھی عمران خان کی طرح اسی روش پر چلیں گے؟ نہیں، ہاتھ ملانا تو پرووربیل خان صاحب نے کہا ہوگا، اگر سامنے سے کوئی انسان آتا ہے اور ہاتھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ ملانے میں، لیکن وہ جو خان صاحب نے بات کی ہے محاورتاً کہ حکومت میں ساتھ دینا یا پالیسیوں میں ساتھ دینا، وہ ہاتھ نہ ملانے کی بات انہوں نے کی ہے۔ آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، خان صاحب جو ہیں وہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کڑے بھی رہے ہیں۔ کیسا ماحول دیکھا پارلیمنٹ؟ آپ پہلی دفعہ 2 دن پہلے پہنچے، تو کیا آپ نے وہاں پر محسوس کیا؟ پارلیمنٹ تو اس دن تو میں ویسے ہی گیا، لیکن وہ تو جب 28 کو حلف اٹھائیں گے، ماحول تو اس دن ہوگا اور بنا ہوگا، نہ بنا ہوگا تو بنا لیں گے۔ اچھا مروت صاحب، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جبری شادی ہوئی ہے اور ان کو دولہے کا بھی نہیں پتہ ہمارا دولہا کون ہے۔ نکاح لازماً انہوں نے ہی پڑھایا ہوگا۔ سر، مریم نواز کہتی ہے کرپشن میری ریڈ لائن ہے، تو کیا کہیں گے اس بیان کو، کیسے لیں گے؟ پھر تو شکر ہے، سب سے پہلا ہاتھ اپنے باپ پہ ڈال دیں۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، موجودہ صورتحال میں مولانا صاحب بڑے بلنڈ ہیں عمران خان کی طرح، انہوں نے بھی اسٹینس لے لی ہے کہ بھئی جس طرح 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، اب کی بار بھی دھاندلی ہوئی ہے، آپ کے بیانیے کو کافی تقویت مل رہی ہے، تو پہلی دفعہ مولانا صاحب بڑا بلنڈلی چیزوں کو لے کے چل رہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور حکومت میں بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اب کی بار نہیں ہوگی، اپوزیشن میں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ۔ مولانا صاحب کے ساتھ پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی دونوں نے ہاتھ کر دیا ہے، ان کو بلوچستان میں حکومت میں لینے سے انکار کیا ہے، اور یہ مولانا صاحب جو ناراض ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی شاید معرف یہی ہوگا کہ مولانا صاحب کے مطالبات نہیں مانے گے۔ یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ حقیقی معنوں میں بلنڈ ہوئے ہو اور اصولوں پہ ڈٹے ہو کہ جی دھاندلی کے خلاف میں آیا۔ لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ مولانا صاحب کا دھاندلی کا الزام تو نون کے خلاف بنتا ہی نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی کے خلاف بنتا ہے، کیونکہ مولانا کے مقابلے تو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی نشست پہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہمیں حلقہ بتا دیں، ہم حلقہ اوپن کرنے کو تیار ہیں۔ میرے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا ہے، داور کنڈی صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا ہے، عاطف خان کے ساتھ ان کے امیدوار کا ہوا ہے، اسد کیسر صاحب کے ساتھ ان کے امیدوار کا ہوا ہے۔ مقابلہ تو پی ٹی آئی اور مولانا صاحب میں رہا ہے، نہ پیپل پارٹی کے خلاف بنتا ہے، کیونکہ مولانا کے مقابلے تو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی نشست پہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہمیں حلقہ بتا دیں، ہم حلقہ اوپن کرنے کو تیار ہیں۔ میرے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا ہے، داور کنڈی صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا ہے، عاطف خان کے ساتھ ان کے امیدوار کا ہوا ہے، اسد کیسر صاحب کے ساتھ ان کے امیدوار کا ہوا ہے۔ مقابلہ تو پی ٹی آئی اور مولانا صاحب میں رہا ہے۔